شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صوم رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ریکارڈنگ محمد طیب برائے آرام سی، ملنے کا پتہ طیب اسلام ریکارڈنگ سینٹر، شارع راشد بہاولپور روڈ ملتان. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا عظیم احسان ہوا، بڑی مہربانی فرمائی مالک کائنات نے ہماری زندگی میں ہماری تندرستی کے ہوتے ہوئے، ہوش و حواس قائم ہوتے ہوئے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. یقین جانیں ہم میں سے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گزشتہ رمضان المبارک میں زندہ تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، دندناتے تھے. موت نے جھٹکا مارا، آج قبروں میں آہیں بھر رہے ہیں. اگلا رمضان نہ جانے ہم میں سے کس کو آئے گا دنیا میں اور کس کو آئے گا قبر میں. ایک ایک گھڑی کی قدر کرو، ایک ایک منٹ کی قدر کرو. نہ جانے پھر یہ ساتھ کس کو ملیں گی اور کس کو نہیں. اس لیے کہ دنیا فانی ہے. بڑے بڑے بادشاہ رخصت ہو گئے، دولت مند چلے گئے، حسن و جمال کی پیکر رخصت ہو گئے. موت نے کسی کو نہ بخشا. حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جاتا، رنگ فق ہو جاتا، پریشان سے نظر آتے. صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کالی کملی والے کیا ہوا؟ فرمایا بابرکت مہینہ آ گیا، امت کی نجات کے فکر میں ہوں. ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اسی فکر میں رہتے تھے. بے شمار لوگ رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتے اور بظاہر گھاٹا نظر نہیں آتا، روزے نہیں رکھتے،
اور یہ سوچ رکھا ہے کہ بگڑے گا کچھ نہیں. کون کہتا ہے نہیں بگڑے گا؟ خدا سچا، خدا کا قانون سچا، خدا کا نبی سچا، خدا کا قرآن سچا، خدا کی عدالت سچی، قیامت سچی، موت سچی، قبر سچی. یہ تمہیں کس نے کہا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں؟ یہ کس نے تعلیم دی ہے کہ کوئی حساب و کتاب نہیں؟ وہ پروردگار ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جس نے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک پیدا فرمایا. اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پریشانیاں اٹھانی پڑی، مگر ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اصول کو نبھایا. اندازہ تو لگاؤ، ایک دو دن کی بات نہیں، ہزاروں سال ایک ایک نبی نے مار کھائی اللہ کے نام کی وجہ سے. تم میں سے کئی لوگ کہتے ہوں گے کہ جی میرا فلاں کام نہیں بنتا تھا، میں فلاں قبر پہ گیا، میں نے وہاں دعا مانگی، قبر والے نے، مزار والے نے میرا کام کر دیا. پہلے مشکل آسان نہیں ہو رہی تھی، پھر مشکل آسان ہو گئی. میں اس کے بارے میں اور کیا عرض کروں؟ اتنی بات عرض کروں گا کہ اگر تیرا کام قبر والا کرتا ہے تو پھر یہ 80 کروڑ ہندوستان کا ہندو اور یہ روس کے تمام دہریے اور یہ چائنا کے باشندے اور یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی پھر کارگزاری اور ان کی مشکل کشائی اور حاجت روائی پھر ان کے پتھر بھی کرتے ہیں. ہندو بڑ کو پوجتا ہے، پیپل کو پوجتا ہے، وہ کہتا ہے میری آس یہاں سے پوری ہوئی. جمنا کے پانی کو ہندو پوجتا ہے، اس کو اپنی مشکلوں کا حل کرنے والا سمجھتا ہے. اب یہ تو تمہاری مرضی ہے نا کہ اگر ہندو بڑ کو پوجے تو وہ کافر، پیپل کو ہندو پوجے تو وہ کافر، اگر کوئی مندر میں جا کر پتھر کو پوجے تو کافر، اور مسلمان ساری زندگی قبر کو چاٹتا رہے وہ اب بھی مسلمان ہے. اب تم کہو گے کہ یہ تو اللہ والوں کی قبریں ہیں، کہاں بات ملا دی؟ آؤ میں تمہیں قرآن کریم سناؤں گا اور بیت اللہ کی بات بتاؤں گا کہ بیت اللہ میں اولیاء کرام کے نہیں، نبیوں کے مجسمے بنا کے رکھے ہوئے تھے. یہ اسماعیل علیہ السلام کی مورتی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی مورتی ہے، یہ اسحاق علیہ السلام کی ہے، یہ یوسف ہے. 360 بابے بنا کے کھڑے کر رکھے تھے بیت اللہ میں. اسی لیے قرآن کریم نے روزے کا دیکھا اپنے قرآن کا ربط. پہلے فرمایا کہ تم پہ روزہ فرض کیا، پھر تم پہ قرآن کریم نازل کیا، روزہ رکھو چلتے چلتے، اور پھر آ گئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. او میرے محبوب، لوگ اگر میرے بارے میں پوچھیں میں کہاں ہوں، سوال کرتے ہیں پروردگار عالم کے بارے میں، ام بعید فننادی، کیا اللہ دور ہے؟ اونچی اونچی اس کو آوازیں دیں. ام بعید فننادی، ہم اللہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے میرے بارے میں یہ تم سے کہتے ہیں ہم قریب ہو تو فنناجی، ہم سرگوشی کریں، دور ہو تو لمبی لمبی اونچی اونچی آوازیں لگائیں. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو، انہیں جتا دو، انہیں سمجھا دو، انہیں آگاہ کر دو، انہیں خبردار بنا دو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں میں کتنا دور ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اللہ فرماتے ہیں میں تو ہر ایک کی سنتا ہوں،
جو مجھے پکارے گا، جو میرا نام لے گا، میں تو سنتا ہوں۔ پہاڑ کی غار میں اگر کیڑی چلتی ہے تو میں اس کے پیروں کا کھڑکا سنتا ہوں۔ اور خدا جو ٹھہرا، بے نیاز جو ٹھہرا، ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں مخلوق آئی اور چلی گئی، آئے گی اور چلی جائے گی، مگر خدا کی ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم دائم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، نہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اسی خداوند عالم نے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا کہ 11 مہینے میں جو تم نے گناہوں کے ڈھیر جمع کر لیے، آؤ اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ اب یہ کتنی بڑی اس کی کریمی ہے کہ غیر رمضان میں اگر سبحان اللہ کہو تو ایک نیکی نام اعمال میں لکھی جائے، اور رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے لکھو میرے بندے نے 700 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا۔ اب یہ تو میرا تمہارا اپنا مقدر ہے کہ مفت کی نیکیاں بھی نہ کمائیں، بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے پھرتے پھرتے بھی نیکیاں نہ کمائیں۔ اگر رمضان میں بندہ کہتا الحمدللہ، آواز آتی ہے لکھو میرے بندے نے 700 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا، ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیا اللہ اکبر، آواز آتی ہے فرشتوں لکھو میرے بندے نے 2700 مرتبہ میری بڑائی بیان کر دی۔ اتنا اضافہ ہو جاتا ہے نیکیوں میں۔ اور ایک سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے، وہ یہ کہ بعض مرد بعضی عورتیں یہ سوچتے ہیں کہ جی چلو اب تو گرمی ہے، ہم یہ روزے سردیوں میں رکھ دیں گے، ہم یہ روزے سردیوں میں رکھ دیں گے تو قضا ہو جائے گی، بات مکمل ہو جائے گی، کھاتا پورا ہو جائے گا۔ آؤ اس بات کا جواب سرتاج الاولیاء حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ، حسنین کریمین کے ابا، فاطمۃ الزہرا کے شوہر، علی نبی کا داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیں کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ ترک کر دے، چھوڑ دے، اور پھر وہ روزہ رکھے تو کیا کھاتا پورا ہو جاتا ہے؟ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر رمضان کا ایک روزہ کسی نے قضا کر دیا، چھوڑ دیا اس نیت سے کہ پھر رکھوں گا یا پھر رکھوں گی، اور اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں 100 برس تک گرمی سردی 12 مہینے روزہ رکھتا رہے، ایک دن بھی سال میں قضا نہ کرے، 100 برس تک رات دن روزے رکھا ہی کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 100 سال کے 12 مہینے کے روزے ایک رمضان کی قضا والے روزے کے کھاتے کو پورا نہیں کر سکتا۔ وہ جو ایک روزہ ضائع ہوا، قضا ہوا، اس کی برکت کو پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ بات حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، مسجد میں تشریف لائے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کسی نے پوچھا ہوش آنے پر اہل بیت کے الزام میں سے لوگوں، اور حضرت حسین سے پوچھا اللہ والے، فاطمہ الزہرا کے لگتے جگر، زہرا کے نوری نظر، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے لوگوں رمضان کا چاند نظر آ گیا، ڈرتا ہوں، مجھے خوف لگتا ہے رمضان کی کئی بیعت بھی میرے سے نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رویا کرتے تھے، پریشان رہا کرتے تھے، اکرام میں کمی نہ آ جائے، رمضان کا ارکان میں کمی نہ آ جائے، احترام میں کمی نہ آ جائے، اگر کمی آ گئی تو تباہی بربادی کا سبب بن جائے گا۔ اپنے خیال میں بڑے سمجھدار بنتے ہیں جو تراویح نہیں پڑھتے، قرآن کریم نہیں سنتے نہ سناتے، روزے نہیں رکھتے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ 13 برس تک رات دن لوگوں نے پتھر مارے پر بددعا نہیں دی، چہرے انور پہ لوگوں نے گندگی پھینکی پر بددعا نہیں دی، سر
اور سجدے میں ہے اونٹ کا سارا اجلا کر حضور کی پشت پہ رکھ دیا، بدعا نہیں دی، مکے کی گلیوں میں لولوان کیا، طائف کی بازار میں پتھراؤ کیا، بارش کی پتھروں کی بدعا نہیں فرمائی، مگر اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرما دیا، صحابہ کرام نے دیکھا جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کا وقت ہے، نبی کی ذات ہے، مدینہ پاک ہے، نبی کا منبر ہے، پہلی پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام میں سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بعد میں پوچھا کہ جی کیا بات تھی آج یہ خلاف عادت آمین آمین آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ غنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ابھی ابھی فرشتوں کا سردار مقرب فرشتہ، سارے فرشتوں کا سردار جس کے 600 نورانی پر ہے، ابھی ابھی میری مسجد میں آیا، میرے منبر پہ آیا، جمعے کے وقت میں آیا اور یہاں منبر پہ کھڑا ہو کے اس نے بددعا کی، اے کالی کملی والے میری دعا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ککھ نہ رہے، ذلیل خار ہو جائے، صفا ہستی سے مٹ جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ میاں نے جبریل امین سے کہا کہ یوں کہو۔ اب بتاؤ جبریل کی بددعا اور اس پر سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، اور مدینہ اور حضور کی مسجد اور حضور کا منبر اور جمعے کا دن جمعے کا وقت۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم نے ایک آدمی دیکھ رکھا ہے وہ کبھی روزے نہیں رکھتا اور آج تک تو برباد نہیں ہوا، آج تک تو ہلاک نہیں ہوا، مزے کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، لوگوں گھبراؤ نہ، میرے یہاں یہ ضروری نہیں کہ دن کے دن تمام قصے مکا دوں، فرمایا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، میرے نبی گھبرانا، میں نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، پوچھ لوں گا، ایسا پوچھوں گا، ایسا پوچھوں گا کہ توبہ کا وقت بھی باقی نہ رہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، برا کام بھی کرتا رہے، توبہ توبہ بھی کرتا جائے، اس کی کوئی توبہ نہیں۔ موت کا فرشتہ نظر آ جائے پھر توبہ توبہ کرے، اس کی کوئی توبہ نہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو برباد ہوتا دیکھیں، نہ جانے اولاد دیکھے گی، نہ جانے ہمارے اور ساتھی دیکھیں گے، اور قبر حشر کی بربادی سب سے بڑی بربادی ہے۔ دنیا میں لوگوں کے سامنے برباد کر دینا یہ تو ہلکا عذاب ہے، آخرت میں برباد کر دینا یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ ہم نے ہزاروں واقعات سنے، اس پچھلے مہینے میں تمہارے خود شہر میں ایک آدمی کی قبر 7 دفعہ بنائی، 7 دفعہ گر گئی، پختہ اینٹوں کی بنائی وہ بھی گر پڑی، بے شمار آدمی گوائے۔ تمہارے اس شہر میں ایک قبر سے 3 برس تک دھواں نکلتا رہا۔ مجھے ایسے آدمی کا پتہ ہے موت سے 5 منٹ پہلے الٹی آئی، قے آئی، منہ سے پخانہ آیا، ادھر دم نکل گیا۔ کس خیال میں ہو، کس گمان میں پڑے ہو؟ جبریل امین نے بددعا کر دی، الہ العالمین ہلاک ہو، برباد ہو،
تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا برکتوں والا مہینہ آئے اور پھر بھی اس کی نجات نہ ہو، وہ رو دھو کر اپنی نجات نہ کرائے، استغفار نہ کرے، درود پاک نہ پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، روزے نہ رکھے، تراویح نہ پڑھے، یہ تمام نیکیاں کر کے اپنی بخشش کا سامان نہ بنائے، جبریل کہتا بد دعا کرتا برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، کالی کملی والے نے اس پر بد دعا پر آمین کہہ دی، ہو جائے۔ جبریل کی بد دعا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پر آمین ہے، اس کی بربادی میں کیا شک ہے؟ دوسری پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جبریل آمین نے بد دعا کر دی، الہ العالمین ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے، جس کی زندگی میں بوڑھا باپ یا ماں زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت میں گھر نہ بنا سکے۔ ماں زندہ ہو یا بوڑھا باپ زندہ ہو یا دونوں زندہ ہوں، ان کی خدمت کر کے ان کو خوش رکھ کر دعائیں نہ لیتا ہو، بد دعائیں لیتا ہو، اس کی ہلاکت میں کیا شک ہے؟ حق کے بعد خداوند عالم نے ماں باپ کا حق بتایا، اللہ پاک نے اپنے حق کے بعد ماں کا حق بتایا، اور ماں کی قربانی کا پتہ نہیں چلتا جب تک ماں نہ بنے، کیسے معلوم ہو کہ بچے کے پیچھے کس قدر دکھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں گھر نہ بنا سکے وہ بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی حضور کا نام لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ یہ وہ عبادت ہے درود پاک پڑھنے والی۔ قرآن کریم میں خدا کی ذات نے یہ کہیں نہیں فرمایا میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں بھی نفل پڑھتا ہوں تم بھی نفل پڑھو، یہ کہیں نہیں فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور لوگوں ایک نیکی ایسی ہے، ایک کام ایسا ہے میں بھی تمہارے ساتھ اس میں شامل ہوں، تم بھی میرے محبوب کی ذات پہ درود پاک بھیجو، میں خدا بھی اپنے محبوب کے ساتھ پہ درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں، میں خدا بھیجتا ہوں۔ تو یہ تین بد دعا فرمائی، تینوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک عند لقاء ربی، ایک قیامت میں اور ایک شام کو روزہ کھولنے کے وقت۔ سچی بات ہے، بغیر روزہ رکھنے والا اگر شام کے پانی کے گھونٹ کے ذائقے سے واقف ہو جائے تو کبھی روزہ نہ چھوڑے، اسے کیا پتا ہے کہ اس گلاس میں کیا مزہ آتا ہے، اس لقمے میں کیا مزہ آتا ہے جو پہلے منہ میں ڈالا جاتا ہے، اور کتنی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے طاقت دی، میرا روزہ پورا ہو گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے کے وقت جو ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک اسے قبول فرماتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں رواج نہیں، ہمارے یہاں دستور نہیں کہ اس وقت مانگا جائے۔ رات کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، 2 رکعت 4 رکعت کم سے کم لازمی ہو جانی چاہیے، سحری کھانے سے پہلے یا بعد میں، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے 2 4 6 8 رکعتیں لازمی ہو جانی چاہیے تاکہ تیری ساری رات عبادت والی بن جائے، ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت کر لے،
کلمے کی تسبیح کر لے، استغفار کی تسبیح کر لے، درود پاک کی تسبیح کر لے، نفل پڑھ لے، اور بھی نہیں، دعا ہی مانگتے رہو بیٹھے بیٹھے، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ ساری امت پہ فضل فرما، یا اللہ ساری مخلوق پہ کرم فرما، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بخشش کی دعا مانگ. اور یہ تو اس امت پہ کرم فرمایا کہ نفل پڑھ لو جب مزے، سو جاؤ جب مزے، کھا لو جب بھی مزے. ورنہ شروع اسلام میں ایسا تھا کہ جو سو گیا وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی سو گیا نا تو وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا. قربان جاؤں، صحابہ میں سے ایک دو سے ایسی بات ہوئی کہ انہیں ذرا سی نیند آ گئی، روزے پہ روزہ رکھا، فاقے پہ فاقہ، پھر نیند کا غلبہ ہو گیا، پھر تین دن کے فاقوں پہ روزے رکھ دیے صحابہ کرام نے، بے ہوش ہو کر کے گرنے لگے. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہم علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے قریب چلا جاتا یا سو جاتا تو پھر وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا. خداوند عالم نے یہ بھی احکام جو تھے منسوخ فرما کر آسانی فرمائی. سو بھی جاؤ، سحری اندازہ لاؤ، پیٹ اپنا بھرنا پھر بھی ثواب. حدیث میں آتا ہے سحری کا ایک ایک لقمہ سینکڑوں نیکیاں ساتھ رکھتا ہے. اندازہ لگاؤ، لسی کا جو گلاس پیا ہزاروں نیکیاں پیٹ میں چلی گئی، پیٹ بھی اپنا بھرا، نیکیاں بھی بن گئی. سحری کھانا ایک مستقل ثواب ہے. کئی لوگ رمضان میں تراویح پڑھی، کھانا کھایا، سو گئے کہ چلو جی سحری کے نام کا ہو گیا. نہیں 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 نہیں، سحری والی برکت سے محروم رہ گیا، سحری والے ثواب سے رہ گیا. سحری والی جو خیر و برکت تھی جو اللہ پاک نے اس وقت میں عظمتیں رکھی ہیں ان سے محروم رہ گیا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے آدمی ہاتھ مار جائے. اسی لیے تو فرمایا پروردگار عالم نے کہ میں نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. میں نے تمہارے لیے آسانی کی ہے، دن میں روزہ رکھو، رات کو تراویح پڑھو، سجدے کرو، مجھ سے امداد مانگو، مجھ سے تعاون مانگو، بخشش مانگو، میں تمہاری بخشش کے لیے تیار ہوں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کامیاب ہے وہ لوگ جن کی راتیں سجدے میں، قیام میں بیت جاتی ہیں، اللہ اللہ میں کٹ جاتی ہیں، استغفار میں کٹ جاتی ہیں، درود شریف پڑھنے میں کٹ جاتی ہیں، اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگنے میں جن کا وقت بسر ہو جاتا ہے انہیں اور کیا چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر عمل کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جائے گا. نماز کا بدلہ جبریل تم دے دو، زکوٰۃ کا بدلہ فلاں فرشتے تم دے دو، اتنے سرخ یاقوت کے مکانات دے دو، فلاں چیز کا بدلہ سبز یاقوت کے محلات دے دو، فلاں عمل کا بدلہ سرخ یاقوت کے مکانات دے دو، سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات دے دو، فلاں عمل کے بدلے میں کستوری مشک و عنبر کے گارے کے بنے ہوئے محلات دے دو. لیکن جب آئے گی روزے کی باری، اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں میرے اور میرے بندے کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہر عمل کا بدلہ تمہارے ہاتھوں سے دلایا جا سکتا ہے. روزہ ایسی عبادت ہے تمہارے ہاتھوں سے اس کا بدلہ دلوانا میرے روزے کی توہین ہے. بدلہ میرا بندہ لے گا، میں خدا اپنے ہاتھ سے دوں گا. جزا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا. روزے کا بدلہ سرخ یاقوت کے محلات نہیں، سبز یاقوت کے محلات نہیں، سونے چاندی کی اینٹیں نہیں، مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات نہیں، دودھ اور شہد کی نہریں نہیں،
فرمایا جنت میں وہ حوریں ہیں کہ اگر ایک حور دنیا میں تھوک دے پوری دنیا اس میں خوشبو کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر کسی حور کی جوتی کا تسمہ ایک سوئی کے ناکے میں سے دنیا میں نظر آ جائے تو پوری دنیا بے ہوش ہو جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کا جو روزہ ہے لاکھوں حوریں روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتی، روزے کا بدلہ تو میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. اور توجہ فرمانا، آگے فرمایا میرے بندے روزے کا بدلہ نہ جنت ہے، نہ نہر ہے، نہ حوریں ہیں، نہ غلمان ہے، نہ بہشت ہے، نہ فردوس ہے، کچھ بھی نہیں. میرے بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا، روزے کی جزا، روزے کی بدلہ، روزے کا بدلہ میری ذات موجود ہے. میں تیرا خدا ہوں، تو میرا بندہ ہے. آجا جو اپنے خدا سے مانگتا وہ مانگ لے. فرمایا پورا جنت بھی روزے کا بدلہ نہیں. کیوں؟ کہ گرمی کے موسم میں منہ میں پانی لیے بیٹھا ہے، گلے کو گھونٹ رکھا ہے، قطرہ نیچے نہ چلا جائے. اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا میرا بندہ میری وجہ سے کتنا احتیاط کر رہا ہے. جو اتنی خفیہ عبادت ہو، جو اتنی مخفی عبادت ہو، جو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی عبادت ہو، پھر اس کی جزا اور اس کا بدلہ بھی بہت اہم ہونا چاہیے. اسی لیے خداوند کریم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن میں استقبالیہ دوں گا. سبحان اللہ. ساری دنیا پریشان ہوگی، تباہ ہو رہی ہوگی، پسینوں میں غرق اور ڈوبی ہوئی ہوگی، لیکن روزہ رکھنے والوں کو میں خدا استقبالیہ عرش کے سائے میں دسترخوان بچھا کر ان کو مہمانی دے رہا ہوں گا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. بھوکا پیاسا مارنا مقصود نہیں ہے خدا کی ذات کا، بلکہ تیرے درجات بڑھانا مقصود ہے. اس لیے مکر کرنا ٹھیک نہیں، بہانے روزے کھانا ٹھیک نہیں. اجی بال کھیر پیندا کھڑے، بال دودھ پیتا ہے، بال دودھ پیتا ہے پھر کیا کرے؟ اگر روزہ رکھنے سے بال مرتا ہے تو مر جائے، اور مرے گا نہیں انشاءاللہ. ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی عورت کی گود میں بچہ تھا اور اس عورت نے روزہ رکھا لہذا بچہ اس کا مر گیا یا وہ عورت مر گئی. بالکل نہیں. یا آپ قسم کھا کر مسجد میں بیٹھے بتا دیں کہ فلاں سڑک پہ ہم جا رہے تھے، ایک آدمی مرا پڑا تھا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے روزہ رکھا تھا اس لیے مر گیا. روزہ رکھ کر کے نہیں مرتا، کوئی نہیں مرا روزے کی وجہ سے. ہزاروں ایکسیڈنٹوں میں لوگ روزانہ مر رہے ہیں، حادثوں میں لوگ روزانہ مر رہے ہیں، بیماریوں کے بہانے میں آپریشن روموں میں لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، لیکن روزے کی وجہ سے کوئی نہیں مرتا. اس لیے ہر مرد عورت کو قدردانی کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، ورنہ پچھتاؤ گے، مار کھاؤ گے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرا بندہ پوچھتا ہے تو میں تو اپنے بندے کے بالکل قریب ہوں. بندہ کھاتا ہے پیتا ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اس کے دل میں جو ارادے پیدا ہوتے ہیں میں وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. وہ اس کی جو زبان سے بات نکلتی ہے میں خدا وہ بھی سنتا ہوں. حاصل گفتگو کا یہ ہے کہ رمضان المبارک تو برکت ہی برکت کا مہینہ ہے، رحمت ہی رحمت کا مہینہ ہے، سکون ہی سکون کا مہینہ ہے. صحابہ کرام اس مہینے کے لیے اس قدر رویا کرتے تھے، جب یہ گزر جاتا تھا اے کاش شاید پھر رمضان کا مہینہ آئے گا یا نہیں آئے گا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی عظمت فرماتے رمضان کی کہ ہر وقت چکنا رہتے، ہوشیار رہتے اور رنگ پیلا پڑا رہتا. ایسا معلوم ہوتا چہرے سے جیسے کوئی فکر سوار ہے. اور جب بھی پوچھا کالی کملی والے کیا بات ہے، فرمایا رمضان کا مہینہ آ گیا. کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو نماز ضائع کر دیتے ہیں. سجی آنکھ بنوائی تو کھبی پھوڑ دی، کھبی ٹھیک کرائی تو سجی کو ایسی تیسی پھیر دی. نماز اپنی جگہ فرض ہے، روزہ اپنی جگہ فرض ہے.
مت غلطی کرو. رمضان میں روزہ رکھ کر صبح کی نماز اکثر عورتیں اکثر مرد ضائع کر دیتے ہیں. اتنا بڑا گناہ ملے گا جیسا کہ ہزاروں نمازیں قضا کر دی ہو, لاکھوں نمازیں قضا کر دی ہو. بالکل پیٹنٹ ہو کر کی نماز ادا کرو, قرآن شریف کی تلاوت کرو. جبریل امین ہر رمضان میں آ کر اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آ کے دور کرتا تھا ہر رمضان میں جبریل, یعنی حضور کو اپنا قرآن سناتے تھے جبریل, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے, کبھی کوئی لفظ رہ نہ جائے. جو قرآن جبریل نے پڑھا ہو, جو قرآن اللہ کے پاک کی زبان نے ادا فرمایا ہو, جس قرآن کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر پڑھا ہو, جس قرآن کو 1,29,000 صحابہ کرام نے پڑھا ہو, جس قرآن کو کتبوں ابدالوں اور غوثوں نے پڑھا ہو, جس قرآن کی تلاوت رات دن اماموں نے کی ہو, جس قرآن کی تلاوت رات دن اوتاروں نے کی ہو, وہ کلام کتنا پاکیزہ ہوگا, وہ کلام کتنا شان والا ہوگا, وہ کلام کتنا عظمتوں والا ہوگا. صحابہ کرام نے انہی چیزوں پہ اپنی جان قربان کر دی. ایک ایک نبی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑی تو پرواہ نہ کی. اور وہ تو ایسے لوگ تھے کہ ساری رات ایک صحابی نے عبادت کی. یہ بھی سن لو, کوئی روزہ رکھنے والا تراوی پڑھنے والا فخر نہ کرے. صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری رات عبادت کرتا ہے, صبح اٹھ کر کے دعا مانگتا ہے, الہی میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگو, اتنا عرض کرتا ہوں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. صحابی کہتا ہے کہ میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگو, اتنی گزارش کرتا ہوں کہ دوزخ کے عذاب سے مجھے بچا لینا. ایک صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ساری رات کروٹیں بدلتا ہے, نیند نہیں آتی. صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان نیند نہیں آئی, کیا کوئی تکلیف تھی؟ فرمایا لخت جگر تجھے کیا بتاؤں, جو آدمی قرآن کریم میں جہنم کے انگاروں کی خبر سن چکا ہو اسے نیند کیسے آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم بزرگ امام گزرے ہیں. ان کی بیٹی, ان کی دھی اتنی نیک تھی, ساری رات مصلے پہ کھڑی ہو کر عبادت کرتی. آنکھیں خراب ہو گئی نیند نہ کرنے کی وجہ سے, نظر بگڑ گئی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری بیٹی کچھ دیر آرام کر لیا کر, کچھ دیر بستر پہ نیند کر لیا کر. عرض کرنے لگی ابا جان نیند آتی ہے, بستر پہ لیٹ جاتی ہوں اور دل میں فوراً یہ خیال آتا ہے شافعی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا, صبح تیری نہ معلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی. جب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے پھر اٹھ جاتی ہوں, پھر خدا کا نفلوں کی نیت باندھ کر قرآن پڑھتی ہوں. ایسی ایسی عورتیں آئی کہ انہوں نے مردوں کو بھی شرمندہ کر دیا. اس قدر عبادت, اس قدر محنت, اس قدر کوشش. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب مرحوم لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں 15 سپارے روزانہ کے تلاوت کر لیتی ہیں. ایک ختم قرآن کا روزانہ بے شمار عورتوں سے ثابت ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پورے رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کیا کرتے تھے. تمہیں تو جھوٹ معلوم ہوگا کہ قاری حنیف جھوٹ بول رہا ہے, کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک کہتے ہو, تمہیں اپنے اوپر سوچنا نا. امام ابو حنیفہ جیسا ولی 61 قرآن ایک رات کو ختم پورا, ایک دن کو ختم پورا. رات کا ختم بکھرا, دن کا ختم بکھرا, الگ الگ ختم کرتے تھے امام ابو حنیفہ. اور ایک تراویوں میں ایک مہینے میں 61 قرآن ختم. ہاں تمہارے تو مرنے کے بعد پڑھا جائے گا, وہ بھی انشاءاللہ پورا نہیں ہوگا. کیوں؟ تم اپنی اولاد کو قرآن سکھا کے نہیں مرتے, جو محبت میں آ کر کے پڑھے, احترام سے پڑھے کہ میری ماں کو یہ قرآن جائے گا, میرے ابا کو یہ قرآن جائے گا. تم بیٹوں کو دکان تو بڑے کرا دیتے ہو, بنگلے تو بنا کر بڑے دیتے ہو, کوٹھیاں, جائیداد, ٹیوب ویل, باغ,
आड़त, कारोबार, जमीन सब कुछ बना के बेटे को देते हो, औलाद को खुदा का कुरान देते हुए तुम्हें फांसी लगती है। लिख के ले जाओ कारी अरीफ की बात, अगर कब्र में तुम्हें कुरान पूरा चाहिए तो औलाद को कुरान पढ़ाओ। दूसरा कोई पूरा नहीं पढ़ता, कौन पढ़े, क्यों पढ़े? एक सिपारा उसने पढ़ा, एक पे उसने उंगली फेरी, एक पे उसने उंगली फेरी, आधे सिपारे पे उसने उंगली फेरी, सारे चलते रहे तो घुरन घुरन होती रही, आधा मजमा खामोश होया, खत्म। ठीक है भाई, दुआ खैर रखो। मैं तनज नहीं कर रहा, हमदर्दी के तौर पे कह रहा हूं, अल्लाह पाक तुम्हारे घरों को, मेरे घर को कुरान से आबाद फरमाए। मेरी तो दुआ अल्लाह हमारी कब्रों को भी कुरान से आबाद फरमाए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे, आप एक कब्र के पास से गुजरे तो फरमाया लोगों आओ। एक सहाबी इस कब्र में लेटा हुआ है, उसकी तबारक अल्लज़ी पढ़ने की आदत थी रोजाना, इस वक्त भी पढ़ रहा है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुन रहा हूं, वो कब्र में तबारक अल्लज़ी की तिलावत कर रहा है। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने अजमतें दी उन लोगों को। इसलिए मैं इस कोशिश करता हूं कि अमल का फिक्र करो, आखिरत का फिक्र करो। एक आखिरी हदीस लिख करके ले जाओ दिल की तख्ती पे, इंशाअल्लाह कब्रों तक काम आएगी। मुस्नद की रिवायत में आज खातून जन्नत जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आखिरी वक्त है। बुलाया शेर खुदा अली मुर्तदा को, अल्लाह वाले मेरी एक वसीयत को पूरा करना, मेरी एक नसीहत को पूरा करना, अगर मेरा इंतकाल, मेरी मौत दिन में आ जाए, मेरा जनाजा फिर भी रात को उठाना। क्यों? फरमाया जिंदगी में किसी गैर महरम की मुझ पे नजर नहीं पड़ी, मैं चाहती हूं मेरे जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़ने पाए। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब कब्र में रखने लगे, नबी का दीवाना, नबी का परवाना जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कब्र को मुंह लगा, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी है और अल्लाह तबारक व ताला जल्ल शानहू के महबूब की बेटी है, उसकी नूरे नजर लख्त जिगर है। यानी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आवाज दी कब्र को मुंह लगाकर, ऐ कब्र, हम तेरे अंदर काली कमली वाले की लाडली बेटी को रख रहे हैं। तो यूं लिखा है कि कब्र में से आवाज आई, कब्र में से आवाज आई, ओ दीवाने ओ परवाने, ये वो जगह नहीं जहां यूं बताओ किसकी धी है, किसकी बेटी है, किसकी बीवी है, किसकी अम्मा है। यहाँ तो झोली देखी जाएगी, अगर अमाल अच्छे हैं तो कोई भी हो, और अगर अमल अच्छे नहीं, चाहे नूह अलैहिस्सलाम की बीवी हो, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हो, जहन्नम के अंगारे बन जाएंगी। यहाँ तो अमाल देखे जाएंगे, यहाँ तो करतूत देखी जाएंगी, यहाँ तो जो अमल किया है, जो जिंदगी में कमाया है, हमने तो वो देखना है। आओ हम अपने रमजान की कदर करें, हम अपनी जिंदगियों की कदर करें, एक एक मिनट की कदर करो, एक एक सेकंड की कदर करो, और मैं तो ये कहता हूं कि एक एक सांस की कदर करो। ये जो सांस आ रहे हैं, जब ये खींचेंगे, जब ये निकलेंगे, फिर कदर होगी। एक एक साथ की कदर करो, एक एक दिन की कदर करो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको रमजान मुबारक की बरकतों से माला माल फरमाए और हमारे सबके गुनाह माफ फरमाए।